نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں قبر رسول کہاں اور کیسی ہے، تو لہٰذا ناظرین میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت بھی کی گئی۔ گزشتہ 5:30 بجے کوئی شخص آپ کے قبر مبارک تک نہیں جا سکتا۔ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے دو اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے ارد گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کی ہیں، لہٰذا کسی کا ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی ظاہرین اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام ظاہرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان جالیوں کے سوراخوں سے اندر سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان چونکہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری 5 دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار ہوتی ہے۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مبارک ہستیوں کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 1881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن الصمدی کے بیان کے مطابق وہ خود مسجد نبوی کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی کریم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی موجود ہے۔ العربیہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائے تو سبز غلاف سے ڈکی ہوئی ایک اور دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 1881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت میں اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیوں تک کوئی شخص آپ کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے پوشیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ ان نور الدین ابو الحسن مدینہ منورہ میں موجود تھے جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 818 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں دراریں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب حجرہ مقدس تھا۔ جب داخلے کی سعادت ملی، میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع کی شکل کا تھا۔ اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے تھے۔ چار دیواری میں کوئی بھی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ تینوں قبروں پر تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک ذرا سا ابھرا ہوا تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں گزر چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں ہجر نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجر نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اسی دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع کی جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا تھا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف کتاب وفاء الوفا با اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤلف نور الدین ابو الحسن نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔